اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ واليوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے رخ پھیر دو مشرق اور مغرب کی طرف۔ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، البتہ نیکی یہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر، والملائکتی ملائکہ پر، والکتابی کتابوں پر، والنبیین اور انبیاء پر۔ سورہ بقرہ کے آغاز سے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو قرآن مجید کی حقانیت پر بات کی، اس کے بعد ان دو گروہوں کا ذکر، بلکہ تین گروہوں کا ذکر کیا جو قرآن کریم کے نزول کے بعد بن گئے تھے، اور پھر اسی طرح رسالت کا ذکر کیا، انبیاء کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ ہونے کا ذکر کیا۔ اس کے بعد روئے سخن یہود کی طرف تھا، اور اسی ضمن میں تحویل قبلہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، اور یہاں سے اللہ تعالیٰ بلکہ سورت کے آخر تک، یہاں سے لے کر سورت کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کیا ہے اور مختلف قسم کے احکامات انہیں دیے ہیں۔ آغاز وہی تحویل قبلہ والے موضوع اور اس عنوان پر ایک اختتامی بات سے کیا ہے کہ تحویل قبلہ کے بعد یہود کے اندر اور یہود نے جو یہ بحث شروع کی تھی کہ قبلہ کیسے تبدیل ہوا اور یہ کیسا دین ہے جو ایک حکم پر نہیں رہتا وغیرہ، یعنی انہوں نے بحث و مباحثہ کا یہ سلسلہ بہت طویل کر لیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے آغاز میں یہ فرمایا ہے کہ تم لوگ تحویل قبلہ کی بحث کو اتنی اہمیت دے رہے ہو گویا کہ دین سارا کا سارا اسی میں، کہ انسان کس طرف رخ کرے گا اور کس طرف نہیں کرے گا، گویا دین یہی ہے۔ حالانکہ یہ دین کا ایک حکم ہے، اور یہ ثواب بھی صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک جہت کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے، اس حکم کی وجہ سے یہ ثواب بن گیا ہے، ورنہ در حقیقت رخ کے اندر کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، بلکہ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو کسی عمل میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، تو یہ اصل تو اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر تم صرف اس بحث کو لے کر کیوں بیٹھ گئے ہو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوسرے بہت سارے احکامات ہیں، ان احکامات کی طرف توجہ کیوں نہیں دے رہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ احکامات آگے ذکر کیے ہیں کہ وہ کون کون سے احکامات ہیں۔ جو بنیادی طور پر جو احکامات ہیں وہ یہی ہے کہ یا تو ایمانیات سے متعلق ہوں گے، اور یا یہ کہ وہ اعمال سے متعلق ہوں گے، اور یا معاملات سے متعلق ہوں گے، اور یا اخلاق سے متعلق ہوں گے۔ معاملات میں وہی معاشرت بھی آ جائے گا، یا معاشرت کو اخلاق میں بھی لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ احکامات ہیں، اور ان احکامات کو کیوں نہیں بجا لاتے ہو جو اس بحث میں پڑے ہوئے ہو کہ ہاں کس طرف رخ ہونا ٹھیک ہے اور کس طرف رخ ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تو جس طرف بھی رخ کرو گے وہاں اللہ کو پاؤ گے۔
تو اللہ تو ہر سمت میں ہے۔ تو اصل یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کو مان کر چلنا، اور ان احکامات میں سے ایک حکم کسی ایک رخ کی طرف اللہ نے دیا ہے، اس حکم کو کے آگے سری تسلیم خم کر لینا، اب اسی میں اٹکے رہنا اور اسی کو اپنے کل مباحثے کا موضوع سخن بنا لینا اور اسی کو حق اور باطل کی بنیاد بنا لینا، یہ تو نہیں ہے۔ بنیاد حق اور باطل کی، اس کی اولین جڑ اور اولین جو وہ ہے ستون ہے، وہ ایمان ہے، کہ انسان کا اللہ پر ایمان ہو، اور ایمان کی سارے شعبے ہیں: اللہ پر ایمان لانا، اس کے ملائکہ پر ایمان لانا، اس کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا، اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لانا، کہ اللہ کے ملائکہ جو اللہ کا پیغام لے کر اللہ کے بندوں کے پاس آئے ہیں، پیغمبروں کے پاس آئے ہیں، تو ان ملائکہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ پھر جو پیغام لے کر آئے ہیں، جو کتابوں کی صورت میں ہیں بندوں کے پاس یا صحیفوں کی صورت میں ہیں بندوں کے پاس، تو ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور پھر انبیاء پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ تو یہ ایمانیات کے ساتھ ہے۔ تو ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالانبیاء یا بالنبیین، اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اعمال کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد معاملات کا ذکر کیا ہے، اور اخلاق کا ذکر کیا ہے اس آیت کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے رخ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اور فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، اور انبیاء پر ایمان لیا۔ تو یہ بنیاد ہے، کسی بھی نیکی کے لیے بنیاد ایمان ہے۔ تو سب سے پہلے تو انسان کو ایمان لانا چاہیے، اور جس طرح اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے اللہ کی وحدانیت پر، اور پھر یوم آخرت پر، جو کہ ایک بنیادی عقیدہ ہے ایمان کے حوالے سے۔ اور صرف ایمان لانا، اگرچہ ایمان تمام اعمال کے لیے ایک جڑ اور بنیاد ہے، ایمان نہ ہو تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، لیکن صرف ایمان پر اکتفا کرنا یہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ وَآتَ الْمَالَ، اور وہ شخص مال دے دے، عَلَى حُبِّهِ، اس مال کی محبت کے باوجود وہ مال دے دے، ذوی القربہ، رشتہ داروں کو، والیتامہ، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، وابن السبیل، مسافروں کو، والسائلین، اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور غلاموں کے آزاد کرنے میں وہ مال خرچ کر لے، اور اس کے بعد وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرے، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کر لے۔ تو یہاں پر اعمال کا ذکر ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، اس میں دین کے پہلے شعبے یعنی ایمان کا ذکر کیا۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور وآت الزکاۃ تک، یہاں اعمال کا ذکر کیا، اور اعمال میں سے نماز کے قائم کرنے کا ذکر کیا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذکر کیا، ان دونوں سے پہلے مال خرچ کرنے کا ذکر کیا، کیونکہ یہ مال خرچ کرنے میں ہی ہمدردی ہے دوسرے لوگوں کے لیے، جو اللہ کی مخلوق ہیں، جو ضرورت مند ہیں، اس کے لیے ہمدردی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوسرے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی ایک بہترین مشق بھی ہے، کیونکہ اللہ نے یہاں جو ذکر کیا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور وہ مال ادا کر لیں اس مال کی محبت کے باوجود۔ اس سے ایک تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے، اور اس محبت کے باوجود وہ مال صرف اللہ کے حکم کی بنیاد پر وہ خرچ کر رہا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان کو ظاہر ہے کوئی ایسی چیز جو کہ انسان پھینکنا چاہ رہا ہے، جس کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس سے انسان کو محبت نہیں ہوتی۔ تو اس کا یہ مطلب یہی ہے کہ انسان اللہ کے راہ میں ایسا مال خرچ کر لے
جو اس کو پسند ہو، جو اس کی ضرورت میں شامل ہو. جیسے کہ آگے چوتھے پارے کی پہلی آیت ہی یہی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک نیکی تم حاصل نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ اپنے پسندیدہ مال خرچ نہ کرو. کوئی انسان کوئی پرانے کپڑے ہیں، پرانی جیکٹیں ہیں وغیرہ، اگرچہ اس کو بھی دینا بہتر ہے، لیکن وہ اپنے بنیادی اس بات کو بنا لے کہ میں نے صرف یہی خرچ کرنا ہے جو مجھ سے میری ضرورت سے زائد ہو، یعنی مطلب جو میں استعمال نہ کروں، جو پھینکنے کے قابل ہو، جو پھینکنے کے قابل ہو وہی میں خرچ کروں گا، اور تو خرچ اگرچہ اس کو بھی خرچ کرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف یہی کر لیں کہ میں نے صرف یہی خرچ کرنا ہے، تو وہ کامل نیکی نہیں پا سکتا. کامل نیکی پانے کے لیے اپنا پسندیدہ مال خرچ کرنا ہوگا، جیسے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جو صحابہ کرام نے کر کے دکھا دیا کہ ایک صحابی ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے سب سے زیادہ محبوب میرے یہ 2 باغ ہیں، میں ان 2 باغوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایک باغ خرچ کر لو، ایک باغ اللہ کے راہ میں دے دو، اور ایک باغ اپنے لیے رکھ لو، تاکہ آپ کی اپنی بھی ضروریات ہیں، ان ضروریات کو آپ اس سے پورے کر سکو. تو حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ان 2 باغوں میں سے جو سب سے زیادہ نفع مند باغ ہے اور مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، جس میں میری کوٹھی بھی ہے اور جس میں 600 درخت ہیں کھجور کے، تو وہ باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، جس میں میری کوٹھی ہے، اور وہ باغ میں اللہ کے راہ میں دے رہا ہوں اور دوسرا اپنے لے رکھ رہا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک. پھر وہ جب گئے ہیں اور اپنی گھر والی کو بتایا ہے جو اس کوٹھی میں ہی تھی کہ بھئی یہ اللہ کے راہ میں دے دیا ہے میں نے، تو گھر والی کا ریئیکشن بھی یہی کہ بالکل ایسا نہیں کہ کیا کر دیا، ہم کیا کریں گے، اور یہ معاملہ نہیں تھا، بلکہ خوشی خوشی. تو بھی تو یہ تھا کہ ان کا ایمان مضبوط تھا، اس طرح مضبوط تھا کہ ان کو یقین تھا کہ یہ دنیا عارضی ہے، آج ہے تو کل نہیں ہے، اور آخرت ہمارے لیے دائمی ہے، اور آخرت کی ایک ادنا سی ادنا نیکی بھی ہمارے لیے اتنی قیمتی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی قیمتی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. تو بہرحال یہ ایمان تھا. تو اپنی محبوب مال کو خرچ کرنا، تو وآت المال علی حبہ، اور مال وہ ادا کر لیں اس مال کی محبت کے باوجود. یہ ترجمہ بھی اس کا ہو سکتا ہے، اور اس کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ وآت المال علی حبہ، اور مال ادا کر لیں اللہ کی محبت میں. حبہ کی ضمیر اگر ہم اللہ کی طرف لٹا تو اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ مال خرچ کرنا یا کوئی بھی نیکی کرنا یہ اس وقت تک اس کے لیے سودمند اور فائدہ مند نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ خرچ صرف اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو. اگر دکھلاوے کے لیے ہیں یا کسی اور دنیاوی غرض اور مفاد کے لیے وہ مال خرچ کر رہا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں دنیاوی حد تک اس کا فائدہ ہوگا، نام و نمود ہو جائے گا، جو نام اس نے کمانا تھا وہ ہو جائے گا، اس کو مل جائے گا، لوگ کہیں گے کہ ہاں سخی ہے فلاں وسطہ، لیکن یہ کہ آخرت کے لیے اس کا کوئی نہیں. تو دونوں معنی اس آیت کے ہو سکتے ہیں. محبوب مال خرچ کرنا یہ اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے، اور لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے. تو انسان کو اپنے محبوب مال خرچ کرنا ہے. پھر یہاں پر یہ بھی دیکھ لیں کہ آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وآت الزکاۃ، نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کے اندر زکوٰۃ تو فرض ہے ہی، لیکن انسان کو صرف اس پر بھی اکتفا نہیں کرنی چاہیے کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں بس ٹھیک ہے. نہیں، اس زکوٰۃ کے علاوہ جو 2.5% ہوتی ہے کل مال میں سے، بشرطے کہ اس پر سال گزرا ہو اور وہ مال انعامی ہو، مالی تجارت ہو یا نقدی ہو، سونا چاندی بھی نقدی میں شامل. تو بہرحال یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا ذکر الگ سے کیا ہے اور مال ادا کرنے کا ذکر الگ سے کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال خرچ کرنا چاہیے. اور وہ کہاں خرچ کرنا ہے؟ رشتہ داروں کو دینا ہے. رشتے میں یہ بھی ہے کہ اپنی بیوی پر خرچ کرنا، بیٹے پر خرچ کرنا، بیٹی پر خرچ کرنا، ماں باپ پر خرچ کرنا، دیگر رشتہ دار جن کا نان نفقہ آپ کے ذمہ لازم ہے ان کو دینا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، نہیں، ان پر جو ذمہ داری ہے آپ پر وہ بھی آپ پر لازم ہے. رشتہ داروں، یتیموں کو دینا،
دیکھیں اپنے آس پاس میں کہ اللہ نے مجھے نوازا ہے، یہ مال میری ضرورت سے زائد ہے، میں بجائے اس کے کہ میں اس مال کو کسی ایسی چیز میں خرچ کر لوں جو میری ضرورت سے اضافی ہے، میری ضرورت یہی ہے کہ میں اس طرح کا کپڑا پہن لوں تو یہ میرے لیے کافی ہے، چیز آئے کہ میں اس سے کوئی اور زیادہ کپڑے لے لوں یا اپنی ضرورت سے زیادہ چیز خرچ کر لوں، ان چیزوں کو دیکھ لیں۔ اپنے معاشرے میں جو یتیم ہیں انہیں دے دیں، والمساکین مسکینوں کو دے دیں، وابن السبیل مسافروں کو دے دیں، والسائلین مانگنے والوں کو دے دیں، وفی الرقاب اور غلام کے آزاد کرنے میں، کہ جو غلام ہیں اس زمانے کے اعتبار سے ہیں اور آج کل کے اعتبار سے قیدی ہیں، کہ قیدی یہاں پر وفی الرقاب یعنی رقاب کا معنی ہوتا ہے، لفظی معنی اس کا ہے گردنیں، رقبہ اس کی واحد ہے اور رقاب اس کی جمع ہے، رقبتن گردن کو کہتے ہیں، یہ ایک عربی وہ ہے کہ گردن بول کر پورا وہ انسان مراد ہوتا ہے، غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال غلاموں کی آزاد کرنے میں مطلب ان کے آزاد کرنے میں خرچ کر لیں۔ تو آج کل غلام نہیں ہے، دیکھا ہے کہ ایسے قیدی بے شمار ایسے قیدی ہوتے ہیں کہ جو اپنی سزا پوری کر چکے ہوتے ہیں، لیکن جو جرمانہ ان پر لگایا ہوا ہوتا ہے وہ جرمانے کی رقم ان کے پاس نہیں ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ سال تک پڑے ہوئے ہوتے ہیں جیل کے اندر، صرف یہ کہ وہ جرمانے کی رقم ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو بہرحال ان کو دیکھیں کہ ایسے کوئی قیدی ہیں تو ان قیدیوں کو چھڑانے میں پیسے کر لیں اور ادا کر لیں اور قیدیوں کو چھڑا لیں۔ تو بہرحال جو سورہ زاریات میں اللہ فرماتے ہیں وفی اموالہم کیا ہے آیت؟ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ ان کے اموال میں ایک متعین حق للسائل والمحروم، مانگنے والوں کے لیے اور محروم کے لیے، غریبوں کے لیے ایک حق ہوتا ہے ان کے اموال میں۔ یہ نیک لوگوں کی ایک خصلت بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نیک لوگ ایسے ہوتے۔ تو بہرحال یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ اولاً تو اپنے گھر سے آغاز کرنا چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جن لوگوں کا نفقہ میرے اوپر لازم ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، فرض الگ ہے اور مستحب الگ ہے۔ فرض آپ پر یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، صحیح ٹائم پہ ادا کر رہے ہیں، پوری ادا کر رہے ہیں، یہ اس میں کمی کوتاہی ہوگی تو آپ کی بات سنو، آپ گنہگار ہوں گے۔ واجب یہ ہے کہ آپ کے بیوی کا نفقہ آپ کے ذمہ واجب ہے، نابالغ بچوں کا نفقہ اور غیر شادی شدہ بیٹیوں کا نفقہ، اور اگر والدین آپ کی ضرورت مند ہیں اور اس کا نفقہ آپ پر لازم کیا گیا ہے، دوسری اولاد نہیں ہے، جو بھی ہے وہ عدالت کے فیصلے کے بعد وہی دیکھا جائے گا کہ کب والدین کا نفقہ آپ پر لازم ہے کب نہیں ہے، وہ الگ ہے۔ تو جس کا آپ پر واجب ہے وہ اس کو ہم دیکھ لیں کہ میں ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، اس میں کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے نا انسان دیکھیں اپنے آس پاس میں یتیموں کو دیکھیں، مسکینوں کو دیکھیں، اور یہ کہ قیدیوں کو دیکھیں اور ضرورت مندوں کو دیکھیں، اور اس میں اپنی ضرورت سے زائد جتنی چیزیں ہیں ان میں خرچ کر لیں۔ تو یہ ہے کہ ظاہر بحیثیت مسلمان ہمیں دنیا کے نفع کا سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ یہ مال میں خرچ کروں گا تو مجھے دنیا، جیسے ایک شخص نے مجھے سوال کیا کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی قرضے پر آپ پروفٹ نہیں لے سکتے، تو بھائی قرضہ دینے کا پھر فائدہ ہی کیا ہوا؟ میں 1 سال کے لیے کسی کو قرضہ دے رہا ہوں اور میں پھر کوئی پروفٹ نہیں لے سکتا، تو قرضہ دینے کا فائدہ ہی کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ اس لیے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک سرمایہ دارانہ نظام، کیپٹلزم کی ایک نظریہ ہے آپ کے سامنے، پوری دنیا اسی پر چل رہی ہے، تو اس نظریے کے تحت تو ظاہر ہے کہ آپ کہیں گے بیوقوف ہے، 1 سال کے لیے کسی کو قرضہ دے رہا ہے اور پھر وہی اتنا ہی لے گے، اس سے زیادہ کچھ، بیوقوف انسان۔ ایک نظریہ وہ ہے، اور ایک نظریہ پھر شریعت کا ہے، دین کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، بندے کو دینے کو اللہ نے کرا، اللہ کو دے دے قرض، فیضاعفہ لہ، اللہ دگنا دے دے گا، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور باعزت اجر ہوگا اس کو، پروٹوکول ملے گا اس کو۔ تو ایک یہ نظریہ، میں قرضہ دے رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، پہلے بھی یہ حدیث عرض کی ہے کہ جس کو آپ نے قرضہ دے دیا اس کا آپ کو اتنا ثواب ہے جیسے کہ جتنا قرضہ آپ نے دیا ہے وہ 2 مرتبہ آپ نے اس کو صدقہ دے دیا، حالانکہ آپ واپس بھی لے رہے ہوں،
واپس بھی لے رہے ہیں، لیکن یہ کہ 2 مرتبہ صدقہ دینے کا آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ ایک نظریہ شریعت کا ہے، اس نظریے سے آپ سوچیں گے تو قرضہ دینے میں آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اگر آپ دوسرے نظریے سے سوچیں گے تو پھر اس میں آپ کا نقصان ہی نقصان۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔